السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب تھا۔ وہ اسلام سے پھر کر مشرکین سے جا ملا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں بد دعا فرمائی کہ اس کو زمین قبول نہ کرے۔ اس کے بعد جب وہ مر گیا تو حضرت ابو طلحہ اس کی قبر کی طرف تشریف لے گئے تو اسے قبر کے باہر پڑا ہوا پایا۔ دیکھ کر انہوں نے وہاں کے لوگوں سے دریافت فرمایا کہ یہ ماجرا کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ اس کو ہم نے کئی بار دفن کیا مگر ہر بار اس کو زمین نے باہر پھینک دیا، لہٰذا ہم نے باہر ہی چھوڑ دیا۔ بعض اساتذہ سے راکم الحروف نے یہ واقعہ سنا ہے کہ ایک عالم کی قبر کسی ضرورت سے کھودی گئی جو مدینہ منورہ میں تھی، تو اس میں سے ایک لڑکی کی ناس نکلی۔ دیکھنے والوں میں سے بعض لوگ اس لڑکی کو پہچانتے تھے اور ان کو معلوم تھا کہ یہ فلاں شہر کے فلاں عیسائی کی لڑکی ہے۔ چنانچہ انہوں نے وہاں پہنچ کر اس کے ماں باپ سے اس کا حال پوچھا اور قبر دریافت کی، تو انہوں نے قبر بھی بتائی اور فرمایا کہ دل سے مسلمان تھی اور مدینہ منورہ میں مرنے کی خواہش رکھتی تھی۔ پھر اس کی قبر کھدوا کر دیکھی گئی تو اس میں سے اس عالم کی ناس نکلی جس کی قبر میں وہ لڑکی مدینہ منورہ میں دیکھی گئی تھی۔ پھر اس عالم کی بیوی سے ان کا اعمال دریافت کیا گیا تو اس نے بتایا کہ وہ بڑے نیک آدمی تھے۔ یہ بات ضرور تھی کہ وہ یوں کہا کرتے تھے کہ عیسائی مذہب میں یہ بات بڑی آسانی کی ہے کہ ان کے یہاں جنابت کا غسل ضروری نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ اس لڑکی کی قبر میں پہنچائے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو صبح شام اس کا ٹھکانہ جنت یا دوزخ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہوتا ہے تو صبح شام اس کے سامنے جنت پیش کی جاتی ہے، اور اگر وہ دوزخی ہوتا ہے تو اس کے سامنے دوزخ پیش کی جاتی ہے اور اس کا ٹھکانہ دکھا کر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن تک جب کہ خود اس سے قبر سے اٹھایا جائے گا، ہر صبح شام ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری حیات تمہارے لیے بہتر ہے اور میری وفات تمہارے لیے بہتر ہے۔ تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہوں گے، جو بھلائی میں دیکھوں گا تو اس پر اللہ کی تعریف کروں گا، اور جو برائی دیکھوں گا تو تمہارے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مجھ پر میری قبر کے پاس درود پڑھے گا میں اس کو سنوں گا، اور جو کوئی مجھ پر دور سے درود بھیجے گا وہ درود مجھے پہنچا دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ کے بہت سے فرشتے ہیں جو زمین میں گشت لگاتے پھرتے ہیں اور میری امت کا سلام میرے پاس پہنچاتے ہیں۔